إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق کی طرف، اور سبق ہے ہمارا سورۃ القیامہ. سورۃ القیامہ میں جو ہے وہ آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. موضوع ہمارا جو تھا پچھلی آیات میں وہ یہ چل رہا تھا کہ جب کفار کی پکڑ ہوگی اور کس طرح سے جو ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ موت کے وقت سے لے کر قیامت میں جب بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ ریئلائز کر لیں گے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کا جو انجام ہے اس کی ابتدا سے دوبارہ اس کو ایک طرح سے سم اپ کر رہے ہیں، دوبارہ سے ان کو ہلا رہے ہیں. کیونکہ قرآن کس کو سنانے کی چیز ہے؟ مردوں کے لیے یا زندوں کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے قرآن؟ کس دو کے لیے زندوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. تو ابھی یہ زندہ ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو منکرین آخرت ہیں، یہ زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سے ایک دفعہ ان کو ہلانے کے لیے، ان کو کانشیس کرنے کے لیے وہ سارا جو ان کا اختتام ہے اس کو سم اپ کر رہے ہیں. کلا اذا بلغت التراقی، اور ہرگز نہیں جب جان حلق کو پہنچ جائے گی. تراقی جو ہے وہ جمع ہے ترقوہ کی. ٹھیک ہے، ترقوہ ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جو حلق کے قریب ہوتی ہیں. حلقوم جو ہوتا ہے نا، یہ بالکل نیچے جو ہماری گلے کے پاس جو ہے ہڈیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت جب جان یہاں تک اٹک جائے گی. ٹھیک ہے، وقیل من راق، اور کہہ دیا جائے گا کہ کون ہے جو کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو. اور اس کا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ راق جو ہے یہ رقیہ سے ہے، یعنی کوئی جھاڑ پھونک کرنا، کوئی دم درود کرنا کہ جس سے یہ شفا جو ہے ہو سکے. یعنی اس کو دونوں طرح سے، یا تو اگر وہ تکلیف ہے، سکرات الموت ہے، تو اس کی نجات ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ اگر وہ اس میں سے واپس لوٹ آئے، زندگی کی طرف لوٹ آئے. دونوں معنی اس کے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، یعنی کوئی کسی طبیب وغیرہ کو بلایا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیسی ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک وائی دہائی جو ہے وہ مچ جاتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی جو ہے وہ معاملہ سدھر سکے. تو یہ بالکل نیچرل ایک سین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور جیسے یہ آگے آ رہا ہے نا، والتفت الساق بالساق. ٹھیک ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ لے گا کہ بے شک جدائی کا وقت ہے. یعنی جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی، اور اب بس اس کو اپنے رب ہی کی طرف جو ہے اس کی روانگی ہے. تو اس میں والتفت الساق بالساق جو ہے، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. تو اس کے بہت سے معنی جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو ایک وہی معنی ہے جو عام طور پر مفسرین نے کیا ہے حسن بصری کی رائے کے مطابق، کہ خود مرنے والے کی بے قراری اور شدت، اور اسی شدت سے اس کے جو ہے پاؤں پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہیں. اور پھر اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، جیسے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اس پر جمع ہو جانا. جیسے یہ محاورتاً جیسے دونوں پنڈلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، تو اس کو ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت اس پر جمع ہو جاتی ہے. دنیا کا یہ اس کا آخری دن ہوتا ہے، اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جس سے سختی پر سختی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے.
سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر اس کا ایک اور مطلب جو ہے وہ حضرت اکرمہ نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بلا پر دوسری بلا آ جاتی ہے، گویا موت کی تکلیف ہے، سکرات الموت ہے، اور اس کے بعد چونکہ کافر کی بات ہو رہی ہے تو کافر پر پھر ساتھ ہی جو ہے وہ برزخ کا جو ایک عذاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پھر ایک اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں، ان تمام جو آراء ہیں، جیسے ایک اور معنی لیا گیا ہے جو ضحاک سے رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو کام جمع ہو جاتے ہیں، ادھر تو لوگ اس کے جسم کو نہلا دھلا کر سپرد خاک کرنے کو تیار ہیں، اور ادھر فرشتے اس کی روح لے جانے میں مشغول ہیں۔ اگر نیک ہے تو عمدہ تیاری اور دھوم دھام کے ساتھ، اور اگر بد ہے تو نہایت ہی برائی اور بدتر حالات کے ساتھ۔ اور اس کی جو وضاحت ہے وہ براء بن عازب کی ایک طویل حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو مومن ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ جو جنت سے فرشتے آتے ہیں وہ کتنے آرام سے ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا جاتا ہے اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور جنت کا لمحہ نہیں لگتا، اور وہ جنت جو ٹیم آئی ہوتی ہے جنت سے فرشتوں کی، وہ فٹافٹ اس روح کو جو ہے وہ جنت کے خوبصورت لباس میں لپیٹ دیتے ہیں اور خوشبوئیں لگا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کا سفر جو ہے وہ آسمان کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو شخص ہے جو بدکار ہے، جو برا ہے، جو کافر اور فاجر ہے، تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اس کی روح کو مار مار کے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا کہ اس کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے وہ فرشتے ماریں گے، کیونکہ روح جو ہے اس وقت فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے انجام کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں چاہے انسان کیسے کیسے فلسفے پیش کرتا رہے، لیکن موت کے وقت جو ہے فرشتوں کو دیکھ کے ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ہر ایک جو ہے اپنی موت سے پہلے، یعنی مرنے کے بالکل ٹائم جب ہوگا، ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی حقیقت کھل جائے گی ان پر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ تو جب بھی کوئی انسان جب مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو جو ہے تمام حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، لیکن یہ کہ پھر وہاں سے واپس پلٹنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ تو کفار جو ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا غضب کمایا ہوتا ہے دنیا میں، ان کی روح جو ہے وہ جب دیکھتی ہے ایسے خوفناک فرشتوں کو، اور جو جہنم سے پوری ٹیم آئی ہوتی ہے ملک الموت کے ساتھ، تو وہ جسم میں چھپ جاتی ہے۔ اب وہ ایک ایک خلیے میں سے روح کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی کہ جیسے گیلے ریشم میں لوہے کی سلاخ جو ہے وہ پھنسا کے نکالی جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکالی جاتی ہے، اور پھر گندے ٹاٹ میں جہنم کے اس کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ، آسمان دنیا کا ہی دروازہ، پہلے آسمان کا ہی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور وہیں سے اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ ان کو اسی زمین سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اسی میں اس کو لوٹا دیا جائے گا، اور اسی میں سے اس کو نکالا جائے گا، تو وہ پھر سجین میں اس کی انٹری کرتی جاتی ہے، اور دوسری جو نیک روح ہوتی ہے وہ علیین میں چل جاتی ہے۔ ساری تفصیل ہم بہت طویل ایک حدیث ہے براء بن عازب کی، یہ ہم اس میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہ ساری بات کو دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے بھی ہوں گے، ہمارے عزیز ہمارے سامنے دنیا سے گئے ہوں گے، یا ہم نے کسی کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی، اور وہ جو آخری وقت ہوتا ہے جس وقت جان نکلنی شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے پیروں میں سے جان نکلتی ہے، پھر ٹانگوں میں سے،
پھر اوپر آتے آتے حلق میں وہ جو خرخراہٹ ہوتی ہے آخری وقت کی، جو ایک سانس کا کھینچ کھینچ کے لینا ہوتا ہے اور اس پہ خرخراہٹ ہوتی ہے، وہ جان بالکل حلق تک اٹک چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ہی ہے، لیکن کیا پھر ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے کہ اپنے رب کی طرف ہماری روانگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سکرات الموت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی روح جو ہے اللہ کی طرف قصد کیا تو ان کی زبان پر جو تھی وہ کیا الفاظ تھے؟ الی رفیق الاعلی، اپنے اعلی رفیق کی طرف۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ صرف الفاظ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا، صرف دعوے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، صرف تمنائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بات تو ہے عملی ثبوت کی، جیسے بھی آگے ذکر بھی آئے گا، عملی ثبوت۔ تو کیا ہم نے اپنے اس شوق کے لیے، جیسے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کا دیدار کریں، تو پھر ہماری تیاری کیا ہے؟ جتنی بڑی شخصیت سے آپ نے ملنے جانا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو خالق مالک ہے، ساری کی ساری نعمتیں اس کی دینی، اصل بادشاہ وہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانا ہو تو آپ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ تو وہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو الملک المقتدر ہے، تو اس کے حضور حاضری دینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس کیا تحائف ہے لے کے جانے کے لیے؟ اللہ تو الغنی ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ ہم پر رحم کرے، ہماری محبتوں کے اظہار کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری چاہت ہے ہم عملاً اس کا ثبوت بھی دے سکیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کسی نے کسی کا کوئی آخری وقت ایسا دیکھا ہو اور اس کو کلمہ کی تلقین کی ہو؟ کیونکہ میں نے آپ سب سے یہ کہا کہ اپنی تربیت میں رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز رکھیں، بلکہ وصیت کریں کہ آخری وقت میں بجائے ہاتھ پاؤں پھلا دینے یا رونے دھونے کے، ایک آخری احسان جو وہ کریں ہم پر، وہ یہ کریں کہ ہمیں سکرات الموت میں کلمہ کی تلقین کرتے رہیں، ہمیں السلام علیکم۔ کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے، جو اصل زندگی کی طرف روانگی ہے، وہ ایک یقین اور ایک ایمان کے اوپر پختگی کے ساتھ ہو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ساجدہ۔ مس آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت بہت اچھا لگا ٹاپک تو سن کے، دل میں خفا ہوتا ہے کیونکہ موت ہے، لیکن یہ بات تیاری کی تو بہت ہی، تو مس میری نانی بہت مجھے عزیز تھی نا، ہمارے گھر میں پہلی فوت کی ہوئی ہے۔ میری نانی کو میں دیکھنے گئی نا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو کہتی ہے آج رہ جاؤ، تو میں نے کہا چلو شام تک کوئی آیا تو چلی جاؤں گی۔ شام کے جب مغرب کا ٹائم ہوا نا تو ان کے پہلے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ ٹانگوں میں سانس نہیں ہے، پر بوڑھے تھے ڈاکٹر، جب ان کی موت کا وقت آیا نا، پتہ نہیں میرے منہ سے کیا کیا نکل، تو زبان میں نے کہا نا نانی کلمہ پڑھے نا، میری طرف منہ آنکھیں بھر کے دیکھی نا، تو زبان ان کی نا پوری پوری آگے جو منہ ہے نا ادھر آ کے پوری زبان منہ کے اندر آئی ہے، جھاگ نکلنے، بہت بہت مشکل ہے بس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ اس لوگ تو مس ہاتھ کے اتنے سخی تھے نا
لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، تو ہم لوگوں کا تو کیا تیاری ہے ہماری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے نیک اعمال بڑے اجر کے ساتھ قبول فرمائے. جی رخسانہ نے ہینڈ ریز کیا. فرد پہلے رخسانہ کی بات سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی سنتے ہیں. جی رخسانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری نا مدر ان لا تھی، وہ آئی سی یو میں تھی. تو میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہم لے کے گئے. تو میں ان کے پاس تھی، ان کو ایک دم سے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور ان کے پاؤں ایسے تھے کہ ناخن نیلے، پورے نیلے. اور میں ایک دم سے ڈاکٹر کو کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا ان کے پاؤں کو. اور میرے ہسبینڈ بھی پاس ہی تھے، وہ بھی میڈیکل میں تھے. تو ان کو بھی میں کہتی ہوں شاید انہیں پتہ چل گیا ہوگا. تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، ان کو نا آپ ایسے ایسے مساج کرو. اور وہ مجھے بلاتی ہیں کہ میرے نا پسینہ آ رہا، خشک کرو. تو میں کر رہی ہوں، اور پھر اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں کہ عبداللہ. تو کہتے جی ماں. کہتے میرے سینے پہ سر رکھو. سینے پہ سر رکھنے کے بعد تو کہتے میرا دل گھبرا رہا ہے بیٹا. کہتے ماں جی ابھی ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں کلمہ پڑھو. میں بھی شروع کر دیا، انہوں نے بھی. تو وہ بھی کہتے ہیں ماں جی آپ بھی پڑھو. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. وہ آگے سے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساتھ ہی انہوں نے اپنا سر جو ہے نا دائیں طرف کر لیا. تو سبحان یہ میں نے ان کی دیکھی، اتنے وہ نیک بہت تھی، اتنی ماشاءاللہ تھی کہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھنا، فجر پڑھ کے تہجد پڑھ کے وہ نا 7 بجے سو جاتی تھی، 9 بجے پھر اٹھ جانا انہوں نے. اور پوری تصویریں کرنی، اور درود شریف کتنی ایسے کرتی تھی جیسے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ نا. اور پورے سبحان پڑھ کے پھر انہوں نے کہنا مجھے کہ میں دعا کیا کروں اس کے بعد. میں نے کہا ہاں جی آپ دعا کیا کریں. وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ میں نے ان کا دیکھا ماشاءاللہ نا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کریں اور ایمان پہ خاتمہ کریں. اور یہ بہت ہی خوش کن بات ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ کی تاکید کیا کرو، کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. جی فرحت. رقیہ آپ نے مائک آن کیا، پہلے فرحت کی بات جی سنتے پھر آپ کی لیتے ہیں. جی فرحت. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی ابھی میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو میں تقریباً 7 سال کی تھی، اور وہ بالکل جوان تھے. مطلب ان کی ایسے تھی ایج، میرے خیال میں 34 یا اس طرح تھی میرے ابو کی ایج. اور ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور 1991 کی بات ہے یہ. اور 9واں روزہ تھا اس دن، 26 اپریل تھی ڈیٹ. اور مطلب ایسے اچانک ہمیں میری امی ناشتہ کروا رہی تھی کہ بچوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. وہ بس ایسے بیٹھے بیٹھے، پہلے درد ہو رہا تھا نا 1 گھنٹے سے ان کو نا، ایسے کہہ رہا تھا میرے بازو وزنی ہے بایاں سائڈ اور اس طرح. اور بس اچانک وہ گرے ہیں، اور پھر میری امی بھاگ کے آئی ہیں. ہمسائے میری دادی تھی، اور ان کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا، اور عجیب سی آواز آ رہی تھی. ہم چھوٹے تھے، جو میں نے مطلب مجھے یاد ہے. تو مطلب اچانک جب اس طرح کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کو جیسے بھی کلمہ پڑھوا رہے ہوں، یا بس ایسے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، منہ میں پانی ڈال رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے پانی پیو. اور بس ایسے 2-3 منٹ میں وہ مطلب میرے چاچو تھے، امی تھی، اور ہمارے مطلب ہمسائے بھاگ کے آگے وہ آوازیں سن کے، اور وہ ان کی مطلب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے بھی ان کو کلمہ پڑھایا ہو یا اس طرح ہوا. تو کس طرح وہ مطلب ایسی سچویشن میں کس طرح مطلب دیکھیے ٹریننگ کرنی چاہیے. ابھی تو ہمیں تو پتہ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں مطلب بتایا ہے. تو یہ چیزیں بھی اچانک جب ہوتا ہے تو اس طرح ٹریننگ تو اسی کچھ. طرح. اب یہ دیکھیں یہ موت کی مصیبت تو اچانک ہی ہے نا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جی بھی اچانک ہی ہوتی ہے. یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بیمار بھی ہوتے ہیں نا پیشنٹ، تو جب ان کی حالت بگڑنے لگتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کو بلائیں، نرس کو بلائیں. اس بھاگ دوڑ میں ہم لگ جاتے ہیں، ہے نا. ایسے ہی ہے نا، جی کیونکہ ہماری جی ٹریننگ میں نہیں ہے نا کہ ڈاکٹر کو ضرور بلائیں. آپ کوشش ضرور کریں، لیکن جی کلمہ کی تلقین کرنا شروع کر دیں. کلمہ پڑھنا خود بھی پڑھیں، اور سننے والے جو جا رہا ہے دنیا سے یا جس کی طبیعت خراب ہے اس کو بھی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، اگر وہ آخری نہیں ان کا وقت وہ واپس پلٹ آئیں گے تو کلمہ پڑھنے میں تو کچھ نہیں ہے.
لیکن مطلب ایسے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کچھ ہوا ہے، مطلب ایسے ذہن میں نہیں وہ آتا کہ اس طرح شیطان کچھ بھی، چلا ہاں جائے جی، گا. شیطان بھلوا بھی جی دیتا ہے نا ایسے چیزوں کو. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہمت والے، صبر والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات سب مطلب کرتے ہیں اس چیز کو. اور اس کے میں ایک مثال مجھے یاد ہے، فلسطین میں ایک لڑکے کو اسرائیلی فوج نے جو ہے وہ شوٹ کیا، اور وہ جوان لڑکا، اور وہ تڑپ رہا تھا. اور اس کی ماں اس کو ایک ہی بات کہی تھی کہ اس کو پیار کری جائے، چومے جائے اس کو، اور کہے کل لا الہ الا اللہ، کل لا الہ الا اللہ. اور بچہ چیخ رہا ہے، لڑکا جو تھا نا وہ تکلیف سے چیخ رہا ہے، تڑپ رہا. ماں اس کے اس کو پیار کری جائے اور کہی جائے کل لا الہ الا اللہ. اللہ کوئی ماں تھی، وہ کہے ہائے اس کو بچاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن سبحان اللہ، جنہیں اللہ توفیق دے. ابھی ریسنٹلی ایک اسی طرح ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ بتا رہی تھی خاتون کے ان کے بالکل ہاتھوں میں گویا ان کی والدہ نے جان دی. کہتی ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں ان کو پانی پلا رہی ہوں، میں ان کو، تو میں نے کہا یہ تو وہ وقت ہے جب آپ نے ان کو کلمے کی تلقین کرنی تھی. کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں. مجھے تو یہ تھا کہ میں ان کو کچھ پانی والی ڈالوں ان کے منہ میں، ان کو ہوش دلاؤں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تو یہ جس طرح ہم باقی چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں نا، نماز سکھاتے ہیں، جیسے میرا بڑا دل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو توفیق دے. میرا بہت دل ہے کہ میری نماز جنازہ میرے بیٹے پڑھائیں. ٹھیک ہے، جی میرا بہت دل ہے، میری دعا ہے یہ کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں. اسی طرح میری دعا ہے، میرا دل ہے کہ میرے بچوں کا نکاح ان کا باپ پڑھائے. یہ شوق دلانا ان کو، بچوں کو یہ شوق دلانا، اور ان کو یہ شعور دینا، یہ ہماری محبت ہی کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چاہت کا حصہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ریلیٹیو ہی ہیں بہت قریبی، ان کے جب والد صاحب کا انتقال ہوا نا، تو وہ ماشاءاللہ خطیب ہیں خود، مطلب جاب بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ وعظ بھی کرتے ہیں مسجد میں. انہوں نے خود مسجد بنائی کسی نے، اور وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں، اور سارا ساتھ ساتھ دنیاوی نوکری وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھایا، اور میرے ہسبینڈ بھی اس میں شامل تھے جنازے میں، اور باقی بھی لوگ. تو بتاتے ہیں کہ وہ جس طرح تڑپ کے انہوں نے دعا کی اپنے والد کے لیے، کوئی اور نماز جنازہ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے دعا کی. دعائیں تو وہی تھی جو نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جس کی تکلیف ہوتی ہے وہ جس دل کے ساتھ دعا کرے گا. اور اولاد کی دعا ہی تو اس وقت ضروری ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے بچوں کو توفیق دیں کہ ہم ان کی ٹریننگ میں یہ چیزیں ڈال سکیں. جہاں ہم انہیں باقی چیزیں سکھاتے ہیں، باقی چیزیں سمجھاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہم ان کو سکھا سکیں. ٹھیک، انشاءاللہ، آمین. جی ایک تھوڑی سی بات اور. جی میں ایک اور یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم نے اپنے ابو کو دیکھا ہے، وہ مطلب 1-2 سال ہوں گے جو ہمارے مطلب ایسے بچپن اس طرح تھے. یعنی کہ میں 84 میں پیدا ہوئی ہوں، اور میرے ابو جو 91 میں فوت ہو گئے. تو جو ہمارے ہوش کے سال تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی تھے، روزہ دار تھے. اور سب سے بڑھ کے اپنے والدین کی میری دادی پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، وہ مطلب چارپائی پہ ہوتی تھی، ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ان کو باتھ روم کراتے تھے. پھر مطلب نہلاتے اس طرح تھے کہ باتھ روم میں بٹھا دیا، پانی بھر کے رکھ دیا، پھر انہوں نے نہا کے کپڑے پہن لیے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لاتے تھے، مطلب کسی پہ نہیں چھوڑتے تھے. اور جس سے بھی ملنا ہے مسکرا کے ملنا ہے. اور آخری ٹائم پہ بھی ان پہ وہ نہیں، جب ان کے درد ہو رہا تھا نا، تو میری دادی کہہ رہی تھی کہ آپ نا روزہ توڑ دو اور کوئی چیز دوائی لے لو یا اس طرح. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں جاؤں گا شہر، جاؤں گا مفتی سے کسی سے پوچھوں گا، مشورہ کروں گا کہ مجھے توڑنا چاہیے یا نہیں، تو پھر میں کچھ دوائی لوں گا، ایسے نہیں میں لوں گا نا. تو وہ پانی جو ان کے ڈالا نا، وہ ان کے آگے گلے میں گیا ہی نہیں. وہ جب وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کے منہ سے نا وہ مطلب فوراً ہی وہ گلے میں عجیب آواز آ رہی تھی اور باہر نکلتا رہا. تو مطلب اللہ بھی توفیق دیتا ہوگا ایسے لوگوں کو بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جو دیکھیں جی بہت سارے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھ کے نہیں جاتے، لیکن جی ان کی پوری زندگی کلمے کی گواہ ہوتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ پڑھ رہے ہوں دل میں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے، جی ہمیں تو ایک ظاہری ایک عمل سکھا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ یہ کریں. ٹھیک ہے،
یہ کر لیں. جو پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک طرح سے گویا خوشخبری دے دی کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنا ہے یہ پورا کا پورا زندگی اس کلمے کی روشنی میں گزارنے میں ہے. تبھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ. اور سبحان اللہ جیسے وہ روزے کی حالت میں تھے اور ظاہر ہے فجر پڑھی ہوگی انہوں نے جب روزہ رکھا, نمازیں ان کی پوری کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ. کسی بھی جانے والے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی یا نہیں, یا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میجورٹی کلمے کے بغیر چل جاتی ہے دنیا سے, لیکن ہمیں ایک بات سکھائی گئی ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جی امینہ آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ اپنی بات کیجئے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اچھا, اس السلام. معاملے میں ایک جنرل کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ حدیث میں تو یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنا چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ مرنے والے کو نہ کہو کہ بھی آپ بھی کلمہ پڑھیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ جان کنی کا جو عالم ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ جو فوت ہونے والے اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے تکلیف میں کہ جاؤ میں نہیں پڑھا. تو اس کے بارے میں کیا ہے رائے؟ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تلقین کریں کلمہ پڑھنے کی, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کر دوں گی. جب نہیں وہ تو ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تلقین کریں, انہیں کہیں کہ کلمہ پڑھے, وہ کون ہوگا جو کہے گا جاؤ میں نہیں پڑھتا؟ آپ کو کیا نہیں, وہ خیال؟ مطلب جنرل کانسیپٹ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ بندے کے منہ سے نکل سکتا ہے, تو آپ بس اس کے سامنے نہیں, اونچا وہ اونچا. آخری وقت ہوتا ہے جس میں, جیسے ہم پہلے بھی بہت ساری مثالوں سے سیکھ کے آئے نا, کہ یہ وہ آخری وقت ہوتا ہے جس وقت انسان جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کا گویا ایک دفعہ ریویو جو ہے اس کا ہوتا ہے. وہ وہی بولتا ہے جو وہ بولنا چاہتا ہے. وہ مطلب وہ ایک بناوٹ کی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ایسا, ہاں ایسا ہے لوگوں کو. جب وہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کتاب مرتب کی تھی, تو ایسا ہوا کہ وہ کلمے کی تلقین کی گئی لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس سے لاپرواہ رہتے ہیں, اور جو اپنی زندگی کلمہ کی روشنی میں گزارتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے اگر ویسے ان کے زبان سے ادا نہیں ہوا کلمہ تو بہرحال وہ اس چیز پر انکار بھی نہیں کرتے. صحیح یہ صحیح, کانسیپٹ ٹھیک تو ہے, خیر جزاک ہمارے اس طرح کے بہت سارے بنے ہوئے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت سامنے آ گئی تو میرا خیال ہے ہم اسی کو نہیں, فالو مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کے شرح سے ہو گیا, سمجھ آ گئی ہے, لیکن میں کریں. ویسے ہی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, جی جی. میرے ذہن میں چیز تھی یہ. ہم، جزاک اللہ خیر. صحیح ہے جی. خیر جی, رقیہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم, ہمارے نا جتنے بھی فوتیاں بھی ہمارے بڑوں کی ہوئی ہیں, تو جو بھی ان کے پاس گواہ ہوتے ہیں یا مطلب مرنے کے وقت ولالم اتنے وہ ہو جاتے ہیں جیسے قومے کی طرح. ہماری خاندان میں بہت اچانک موتیں بہت کم ہوئی ہیں, کہیں کہیں سننے میں آئی ہے. لیکن ہمارے دادا اور ہماری امی کے دادا اب اپنی بات بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ان کو بخار ہوتا اور تھوڑا غنودگی میں چلے جاتے تو وہ یہی کہتے تھے وضو کرواؤ وضو کرواؤ. اور اپنی دادی کا کہتی ہیں کہ میری دادی جو تھی نا, جیسے ہی اس کو مطلب آخری وقت ہوا تو میں ان کے پاس تھی, تو ان کو بخار بہت تیز تھا, تو وہ کہتی تھی مجھے وضو کراؤ مجھے وضو کراؤ. کہتی میں گیلے ہاتھ کر کر کے ان کے پورے وضو کے اعضاء پر لگاتی رہی, تو اسی میں وہ فوت ہوگی. تو ہمارے دادا جو ہیں وہ جیسے ہی مطلب ان کا جتنا تک ان کو ہوش رہی ہے, جب ان کے ہاتھ پاؤں بالکل سکت نہیں رہی, بولنے کی, ہاتھ ہلانے کی, جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, میں ہمارے بچپن میں سے ہم بڑے تھے, میری شادی ہوئی تھی, ہمارے دادا جب فوت ہوئے تو وہ ان کو جب بھی بخار ہوتا تھا اور غنودگی میں چلے جاتے تھے, اور اسی وقت وہ کہتے تھے اثر ہوگی وضو کرنا ہے, اثر ہوگی نماز قضا ہو رہی جلدی سے وضو کرا دو. تو پھر میری امی ان کو گیلے ہاتھ کر کر کے لگاتی رہتی تھی, کیونکہ بہت تیز بخار ہے اور اتنا زیادہ پانی نہیں بہانا یا کیا, مطلب جیسے بھی مطلب ان کو احساس دلاتے کہ وضو کروا دیا ہے ہم نے آپ کو. تو وہ سبحان نماز اللہ. پڑھنے اور میں تھے. آپ کو آج ہی ہماری مارننگ والی کلاس میں بات ہو رہی تھی, تو ہماری وہاں پر جو ایک اور ٹیچر ہیں, تو ان کے فادر ان لا جو ہے نا, ان کو کرنٹ لگا ابھی ریسنٹلی, تو ان کے دماغ میں نا پانی پڑ گیا ہے.
اب یہ میڈیکل کوئی ہوگا مسئلہ، بہرحال وہ نا ایک بیمار ہیں کافی، اور ان کی کڈنیز جو ہے وہ ختم ہو گئے، ان کا لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ بتائی تھی کہ اب وہ نا بالکل گویا ان کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا، وہ بچوں کی طرح بات کریں، ہاسپٹل میں ہیں اور پیشاب کی جگہ صرف خون آ رہا ہے ان کے، لیکن وہ بالکل بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں، اور جیسے چھوٹے بچے کسی بات پہ ضد کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ بات کریں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ تیمم کرتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز بھی کہتی ہیں کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ بار بار پڑھتے ہیں، اور کہتی ہیں ایک ایک نماز جو ہے نا وہ گویا ایک ایک گھنٹہ لگا کے پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ لا الہ الا اللہ کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، جو جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے نا کہ جو شخص اپنی صحت میں، تندرستی میں نیکیاں کرتا ہے تواتر کے ساتھ، یعنی پابندی کرتا ہے، تو اس میں اس کی بیماری میں جب وہ نہیں کر پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی ان نیکیوں کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک دن میں اگر کسی کی یہ روٹین ہے کہ وہ چاشت کے نوافل پڑھتا ہے، لیکن پھر کوئی مصروفیت ایسی آ جاتی ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے تو اس دن کی جو ایبسنٹ لگی ہوتی لگانے کی بجائے کہ اس نے آج نفل نہیں پڑھے، اس کو نفلوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ دنیا میں لا الہ الا اللہ کی روشنی میں اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو سبحان اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اخیر وقت تک ان کو ان کے ایمان پر قائم رکھنے ہیں۔ بظاہر اگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھا ہی ہم گمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ جی میری والدہ بہت اس طرح سے رہی ہیں، بلکہ 2 سال کہ ان کو ہماری شکلیں نہیں یاد تھی، ہمارے نام نہیں یاد تھے، ہم پوچھتے تھے تو کسی اور کا نام بتا دے، دوسری بیٹی کا نام بتا دیتے تھے، اور کسی کو کبھی کبھی کسی وقت پہچان لیتے تھے، لیکن میرے ابو پاس ہوتے تھے اور ہم بھی پاس ہوتے تھے، جب بھی مطلب 2 سال کا عرصہ رہے، ہم بہت جلدی جلدی جاتے رہے، ملتے رہے سارے لوگ۔ تو امی ہر وقت مطلب وضو کر کے نکل رہی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک ہی نماز کو پڑھی جا رہی ہیں دوسری نماز کے ٹائم تک، اور وضو کیے جا رہی ہیں اور خالہ یہ جو ہو تبھی ہوتا ہے نا جاتی جب روٹین میں یہ چیزیں رہی ہوں، ورنہ اچانک تو نہیں انسان کرنا شروع کر دیتا۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے بھی ایک بہت قریبی عزیز ہیں میرے اور بہت ایجڈ ہیں، تو وہ کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں۔ الزائمر یوزلی لوگوں کو جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بھولنے کی یہ مسئلہ عارضہ لاحق ہو ہی جاتا ہے، تو وہ کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، لیکن نمازیں وہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ نماز پڑھ کے بھول جاتے ہیں، پھر ان کو فکر ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھی، اور ماشاءاللہ وہ حافظ ہیں اور قرآن ان کو یاد ہے، قرآن ان کو یاد ہے، وہ ریوائز کرتے رہتے ہیں اپنا، باقی انہیں کچھ یاد نہیں ہے، لیکن نماز ان کو یاد ہے، قرآن ان کو یاد ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ سبحان اللہ انہوں نے وہ کام کیا ہے، اور باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ آٹومیشن پہ آ جاتی ہے۔ پھر جب دماغ ایکٹیو نہیں رہتا تو جسم عام طور پر وہی کام کرتا رہتا ہے، یا دماغ کا وہ حصہ جو کنٹرول کرتا ہے باڈی کے پارٹس کو، وہ ایک طرح سے آٹو پہ لگ جاتا ہے، وہ خود بخود وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بارہا ہم نے قرآن سے بھی یہی چیز سیکھی، اور یہی بات ہم اپنے آپ کو ریئلائز کراتے ہیں بارہا کہ ہمیں اپنے جوارح کو، اپنی زبان کو عادت ڈالنی ہے۔ اب جب کہ ہم صحت مند ہیں، اب جب کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے ان چیزوں کی، اور اس نیت پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کرے، ہم یہ اللہ کی فرما برداری ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلے ہم اپنے لیسن میں آگے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید بات شیئر کرنا چاہتے ہوں لیکن وقت تھوڑا سا محدود ہے، لیکن جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہی ہے۔ اس کی مثال آپ تھوڑی سی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو گانا گانے کی عادت ہے اور وہ راستے میں چلتے ہوئے گانے گاتا ہے، سڑک کراس کرتے ہوئے گانے گاتا ہے، اور اس کو عادت ہے، اس کی زبان پر کوئی خاص گانا چلتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ سڑک کے بیچ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس خوفناک حادثے کے وقت کیا ایک دم سے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے گا؟ اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو وہ اس گاڑی کے ٹکرانے سے پہلے نکل رہے تھے، اور اس کے ہم نے بہت ساری جو ہیں وہ واقعات پڑھے بھی ہیں آپ کے ساتھ۔ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اور ایک وہ پوسٹ شیئر بھی کی تھی۔
جس میں وہ بتا رہے تھے جو ٹریفک میں ان کا وہ حافظ تھا بچہ جس کا حادثہ ہوا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ان کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا بھی خاتمہ بالایمان کریں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اب یہ ساری جو خواہشات ہیں نا جو اس وقت میں بیان کر رہی ہوں, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے مرنا ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جب موت کے فرشتے آئیں تو وہ میرے لیے جنت کے لباس لے کر آئیں, لیکن اس کے لیے مجھے صرف تمنائیں کافی نہیں ہیں. وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ نہ تو اہل کتاب کی تمناؤں پہ بات ختم ہو رہی ہے مفہوم آیت کا جیسے, اور نہ ہی تمہاری تمناؤں پہ بات ہے. بات سے تمناؤں سے فیصلے نہیں ہونے آخرت کے. جیسے اہل کتاب کہہ دیتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات, لن تمسنا النار الا ایام معدودات, جیسے وہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو ان کی امانی ہے نا, دل کا امانی کیوں ہوں. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ بات آئی. تو اس کے لیے عملی ثبوت چاہیے. تو بالکل اگلی آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی. اس نے نہ تو اس بات کی تصدیق کی جو پیچھے بیان کی جا رہی ہے عقیدہ آخرت کی, اس شخص نے نہ تو اس کی تصدیق کی, ولا صلی, اور نہ ہی نماز پڑھی. کسی بھی بات کی تصدیق کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے دیکھے ہوں گے ریورٹس, بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے یوٹیوب پر, جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ شہادتین کہتے ہیں اور ان سے کہلوایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہلوایا جاتا ہے ایٹ دیٹ انسٹنس. اسی وقت اگر اذان ہو جاتی ہے تو عملی ثبوت دینے کی باری آ جاتی ہے کہ ابھی جو زبان سے کہا کیا واقعی وہ دل سے کہا ہے یا پھر وہ ایسے ہی ایک وقتی جوش و جذبہ. وہی نماز سب سے پہلے. اگر کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا نا تو جماعت میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پوسچر وہ بناتے جاتے ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ لیتے ہیں. لیکن اس وقت اگر وہ کہیں کہ نہیں میں کل سے شروع کروں گا, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, ابھی مجھے فلاں میٹنگ پہ جانا ہے, شہادتین تو میں نے کہہ دی, نماز میں نہیں پڑھوں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عملی ثبوت نہیں دیا انہوں نے. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا, بات مانی نہیں, تصدیق کی نہیں, اور نماز بھی نہیں پڑھی. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے پھر؟ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو کانٹیکس کے حساب سے بتاتی ہوں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں کیا بات سمجھ آئی ہے, بتائیے کیا بات سمجھ آئی جلدی سے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم زندگی میں وہ اعمال کریں گے, جیسے اذکار کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے عبادات اگر ہمیں دی ہوئی ہیں وہ کرتے رہیں گے ان کا اہتمام, تو پھر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور انشاءاللہ بالخیر ہوگا. ہاں, عمل کریں گے نا, عملی ثبوت دیں گے. صرف زبانی کلامی اظہار جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو منافق بھی کہتے تھے, زبان سے منافق بھی کہتے تھے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہتے تھے نا. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم وہ آگے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. تو زبان سے تو منافق بھی کہتے تھے. تو اگر ہم عملی ثبوت نہیں دیتے, اور منافقوں کا طریقہ کیا تھا, ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. نماز پڑھتے تھے منافق, کیونکہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کے اوپر شک ہو جاتا کہ تو اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز چھوڑ دے. تو مارے بندے وہ آتے تھے نماز پڑھنے. ہاں, فجر اور عشاء میں چونکہ اندھیرا ہوتا تھا اور تھوڑا سا ہوتا تھا کہ منہ چھپے ہوئے نظر نہیں آتا کون آیا کون گیا, تب لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی, تو اس میں وہ ڈنڈی مار جاتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ 2 نمازیں منافق پہ بہت بھاری ہوتی ہیں.
تو منافق بھی مارا بندہ تو پڑھ لیتا تھا اس وقت نماز، تو پھر کیا سمجھ آتی ہے کہ زبان سے اظہار اور پھر پوری آمادگی اور محبت اور چاہت کے ساتھ اعمال کا اہتمام کرنا. آپ نے وہ بھی پڑھا نا شروع میں ہی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں کہ جہاں یؤمنون بالغیب کی بات ہوئی، ایمان لانے کی بات ہوئی غیب پر، وہیں ساتھ ہی جو ہے وہ مما رزقناہم ينفقون اور یقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور سنت پر ایمان لانے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ عملی ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں اور جو ہمارے دعوے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی محبت کے اظہار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار میں، اور اس چیز کے اظہار میں کہ واقعی ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیو سبمیشن بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں کچھ نہیں، میری میں کچھ نہیں، میری چاہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کا حکم وہی میری چاہ. تو ہم اس کی عملی تصویر بن جائیں. جب ہم اس کی عملی تصویر بن جائیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کے ذریعے لوگ دین کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اس کی طرف آنا شروع کر دیں گے. یہاں بات ہو رہی ہے ابو جہل کی. ابو جہل جو ہے اس کے سامنے جب سورہ قیامہ کی یہ ابتدائی آیات پڑھی گئیں تو اس نے پھر انکار کیا اس بات کا، اور اس کو مانا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ نہ تو اس نے تصدیق کی، نہ ہی کوئی اس کا عمل ہی تھا، کیونکہ اللہ کو تو یہ لوگ مانتے تھے نا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن اس میں اللہ کے احکامات کی کوئی پابندی اس شخص میں نظر نہیں آئی، بلکہ کیا ہے وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وہ جھٹلاتا ہے اور وہ منہ موڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. کبھی بھی قرآن کریم کا کوئی حکم سمجھ نہ آئے کہ اس کی کیا حکمت ہے، یا سنت کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس کی کیا حکمت ہے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کبھی یہ مت دل میں لائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم یہ ریئلائز کروائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہونا ہے ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہونا ہے. میری عقل چھوٹی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کذبہ والی بات نہ ہو، جھٹلانے والی بات نہ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو شیطان اگر اس طرف لاتا ہے تو فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے. تبھی تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تم قرآن کی قرأت کرو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے. ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر وہ چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے اکڑتا ہوا. یہ جو جیسچر ہے کفار کا، یہ اور جگہ بھی قرآن کریم میں آیا کہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنی خاندان نہ صرف ہی کہ خود مذاق اڑاتے تھے مومنین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، بلکہ جا کے اپنے گھر والوں میں بھی اس کو گویا ایک میٹر آف فن بنا لیتے تھے، تضحیک کا نشانہ بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور اس کاز کو، اس تحریک کو، اللہ کی طرف دعوت اللہ کو ایک ٹھٹھے میں اڑانے کی کوشش کرتے تھے اپنے گھر والوں میں مل کے. جیسے ایک اور جگہ ذکر آتا ہے سورہ مطففین میں کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلِبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب باتیں بناتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے خوش جاتے ہیں. پھر ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی یہ اپنے گھر والوں میں بڑا شادمان تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس نے اللہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے. تو گھر والوں کا خاص طور پہ ذکر کیوں آتا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ بھی آیا ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. تو سب سے زیادہ جو انسان کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں، وہ بہت میٹر کرتے ہیں ہماری سوچ کو ڈیولپ کرنے میں. ہماری سوچ ان پر افیکٹ کرتی ہے
ان کی سوچ، ان کی تھاٹ ہمارے اوپر افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا وقت انہی کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو گھر والے بہت میٹر کرتے ہیں، جیسے بھی شروع میں بھی میں نے عرض کیا نا کہ ہماری محبت اگر سچی ہے ہمارے بچوں سے، ہمارے ازواج سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، تو اگر وہ سچی ہے تو اس دنیا سے زیادہ ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا قرآن کے پیغام کو اور منہ موڑ گیا اس سے۔ تو وہ اپنے گھر والوں میں بڑا اکڑتا ہوا جا رہا ہے، اور وہاں جا کے وہ اسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑتے، ان کا کیا کام ہے پھر اپنے گھر والوں کے اندر؟ ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کی دنیا کی تو بہت فکر کرتا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے ہم۔ تو سب سے پہلے بچوں کو، بہت ساری ماں میرے پاس آتی ہیں نا جب وہ سپارے کے لیے بچوں کو بٹھانے، 3 سال کے بچے، 2 سال کے بچے، 2.5 سال کے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن پڑھے، لیکن اس سے پہلے کی ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ بچے کے منہ میں جانے والے دودھ کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کے اندر توحید کو پختہ کیا جائے، اس کے اندر رب کی پہچان ڈالی جائے، اس کو بتایا جائے کہ نعمتیں دینے والی ذات کون ہے، کون ہمیں مصیبتوں سے نکال سکتی ہے۔ جب وہ بچہ گرتا ہے 2 سال کا، جب وہ چھوٹا چھوٹے لفظ بولنے شروع کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ رو کے ماما ماما کرے، اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ سے بسم اللہ، اس وقت آپ کو بسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر سکتے، میں نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بیسک ٹریننگ ہے جو مائیں کر سکتی ہیں، صرف مائیں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کے ناظرے کی باری آتی ہے، لیکن ہم بینگ مدر، ماں ہونے کے ناطے، تو ہم بچوں کو یہ بیسک، یہ ان کی گھٹی میں چیزیں ڈال نہیں رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں سے ایک ناظرہ پڑھ لیں گے اور 2 دفعہ قرآن کا ناظرہ پڑھ لیں گے تو ہم نے کوئی بہت تیر مار لیا، اور بڑی میری خواہش ہے کہ جی سب سے پہلے وہ قرآن پڑھے۔ تو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے اور ان کو اس رستے پر چلائے جس سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو کون سی مائیں یہ سب کر سکیں گی؟ وہ جو ماں بننے سے پہلے یہ سارا شعور رکھتی ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کی شادی کرنے لگتے ہیں، جب بیٹے کی یا بیٹی کی، تو پہلے ان کو کوئی شارٹ کورس ہی کرا دیں کم از کم قرآن کا۔ کچھ اگر نہیں شروع سے بنیاد بنی تو جہاں شادی کی اتنی شاپنگ کی جاتی ہے، اتنا کچھ کیا جاتا ہے، وہاں ان کو کوئی 6 مہینے کا کورس ہی کروا دیں، کوئی سال کا کورس ہی کرا دیں قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کا۔ پریکٹیکلی کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی مثال آپ کی نظروں سے گزری ہو؟ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ ہوٹل اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، اور کتنا دیر پہلے شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ پارلر اچھا ہو، میک اپ اچھا ہو، فوٹو سیشن اچھا ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ عجیب جہالت ہے ہماری۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سب وہ بھی کر رہے ہیں جو قرآن پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو پھر ہم پریکٹیکلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پھر ہم نے صدقہ تو کر دیا، لیکن جب صلاح کرنے کا وقت آیا، عملی ثبوت دینے کا وقت آیا،
وہاں ہم زیرو پہ کھڑے ہیں پھر سے. تو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے اور مجھے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہی ہوں. پھر مجھے اپنے بچوں سے کوئی محبت نہیں. وہ کوئی محبت نہیں ہے جو صرف دنیا میں ان کی ترقی دیکھنا چاہتی ہوں. وہ کوئی خالص محبت نہیں ہے. وہ صرف ایک قدرتی جذبہ ہے جو بینگ اے مدر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس. یہ ایک جیسچر ہے، ایک جیسچر ہے. افسوس کا اظہار کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے گویا ایک طرح سے عربی زبان میں نا اس کی تفسیر جو ابن کثیر نے کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کا جملہ ہے کہ تف ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر. تو نے جو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جرت کی ہے جو تم نے، تو تم جیسے بندے کا یہی حال ہونا چاہیے. یہ گویا ایک جملے کے اندر نا ایک چھوٹا سا اولا کے اندر جو ہے یہ سارا میننگ چھپا ہوا ہے کہ سب کو جانتے بوجھتے سمجھتے پھر تمہارا یہ حال ہے کہ نہ تو تم تصدیق کرتے ہو، نہ تم ایمان لاتے ہو، نہ تم عملی ثبوت دیتے ہو، بلکہ مگن ہو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں میں ایک جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہو. نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی بڑا مقصد ہے تمہاری زندگی کا. لعنت ہے تم پہ. تم جو اپنے خالق کو جھٹلا رہے ہو، اس سے کفر کرنے کی جرت کر چکے ہو، تو تمہیں ایسے ہی کام زیب دیتے ہیں. پھر تم اس سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتے ہو. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسے بیکار ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آخرت کا انکار کرنے کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے نا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ بس وہ گناہ کرتا رہے بڑے پیمانے پہ اور اس کی کوئی پوچھ ہو ہی نہ. تو اسی لیے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. عربی زبان میں ابل السدا اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی نگران نہیں ہوتا. جیسے ہم کہہ دیتے نا شتر بے مہار، اردو میں بھی محاورہ ہے نا شتر بے مہار، جس کی کوئی مہار نہیں ہوتا، اس کو چلانے والا نہیں ہوتا، کوئی لگام نہیں اس کو ڈلی ہوئی ہوتی، ایسا اونٹ. تو ایسا اونٹ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جدھر چاہتا ہے منہ اٹھا کے جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے منہ مارتا ہے، جس کی مرضی فصل خراب کرتا ہے، جس مرضی کو پیر کے نیچے رون دیتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے والا ہی نہیں. تو گویا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس زمین میں اسے ایسے ہی غیر ذمہ دار رویہ اپنانے کے لیے بھیج دیا ہے. کوئی فرض اس پر عائد نہیں، کوئی چیز اس کے لیے جو ہے، کوئی حدود اس کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اصل میں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ تو ان دونوں مقامات پر زندگی کے بعد موت کے واجب ہونے کی دلیل گویا ایک سوال کی شکل میں دی گئی ہے کہ زندگی بعد از موت وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حدود و قیود کے ساتھ جب دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، تو پھر لازماً جواب دہی کا احساس بھی ہے کہ جواب دینا پڑے گا. کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جواب دہی کا احساس انسان کی ان بلٹ ہوتا ہے، وہ جو نفس لوامہ کے اس میں ہم پڑھ رہے تھے. تو انسان گویا سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں بیکار ہی بھیج دیا گیا. کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، تو کیا دنیا میں اس کی سزا کافی ہو سکتی ہے؟ ایک شخص جو میسر
جو ہے وہ قتل و غارت کرتا ہے، شہر کے شہر جلا دیتا ہے بمباری سے، اس کے حکم پر بمباری کی جاتی ہے، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کیا خیال ہے اس ایک کو پھانسی دے دی جائے تو کیا وہ سزا پوری ہو گئی؟ ٹیکنیکلی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں، اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ لازم ہے، یہ شعور انسان کو آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ لازماً حساب کتاب ہوگا، لازماً موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنا دی۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو بہت اچھا ہے اور وہ سب کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اور وہ اللہ کی فرما برداری کرتا نظر آتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری کرتا نظر آتا ہے، لیکن بظاہر وہ تکلیفوں میں، بظاہر وہ بس گزارے لائق زندگی گزار گیا، تو کیا اس کے اس تمام ریاضت کا کوئی اجر نہیں؟ تو ہے اجر، وہ تو یہ دنیا تو صرف امتحان گاہ ہے، بدلے کا دن اس کے بعد آنا ہے۔ یہ جو شعور ہے، جیسے یہاں پر کوشچن کیا جا رہا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، بیکار میں پیدا کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، دنیا ایسے ہی بن گئی ہے، ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر جواب دہی ہے ہی نہیں تو پھر کوئی کیوں اپنے منہ کا نوالا نکال کے دوسرے کو دے گا؟ کیوں آپ یہاں بیٹھے اس فلسطین اور ترکی اور شام کے لوگوں کی فکر کریں گے؟ کیوں کریں گے بھئی؟ تو پھر کیسا نفسا نفسی کا دور ہوگا؟ تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان لاجیکل سی بات ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی دس از پروون کہ نہ تو زمین جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اور نہ ہی ہمیشہ یہ رہے گی۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب کو حساب کتاب دیا جائے گا۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا نہیں تھا وہ ایک نطفہ منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ کیا تھا انسان؟ پہلے کیا تھا؟ جو وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہے تو وہ اپنی پہلی پیدائش کو تو دیکھے۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون اور پھر اس نے پیدا کیا اس کو، پھر درست کر دیا۔ سورۃ المومنون میں اور ایک اور بھی مقامات پر آپ یہ انسان کی تخلیق کے مدارج تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جو رب ایک چھوٹے سے قطرے سے تمہیں پورا جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، اور پھر کس طرح بیلنسڈ، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بنایا اس نے جوڑا مرد اور عورت کا اس میں سے۔ اور ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی آپ کو بچوں کی پیدائش میں مرد اور عورت میں عدم توازن نہیں نظر آتا، اس طرح کا کہ کسی جگہ صرف لڑکے ہی پیدا ہو اور لڑکیاں پیدا نہ ہو اور ان کی آگے نسل انسانی پھیلنے کا ذریعہ ختم ہو جائے۔ اور کہیں ایسا نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہاں بھی نسل انسانی آگے چلنے کا راستہ جو ہے وہ مسدود ہو جائے۔ تو اتنی بیلنسڈ میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ اتنی بیلنسڈ پاپولیشن، اب یہ تو نہیں کہ ہر ایک کا جوڑا جو ہے وہ وہاں موجود ہوگا، کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفاوت رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بالکل ہی ایسا آؤٹ آف آرڈر جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے، الا یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے فساد کرے اور پھر اس کی سزا بھگتے۔ جیسے انڈیا کا ایک شہر تھا، مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ایک رپورٹ میں پڑھ رہی تھی اس بارے میں، تو وہاں پر پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ سے پتا کر کے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا اس کی سیکس کیا ہے، تو اگر بچی ہوتی تھی تو جبرن وہ ابورٹ کرا دیا جاتا تھا۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ اس علاقے میں پھر لڑکیاں ناپید ہو گئی، کچھ عرصے میں وہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے تھے ان کو، تو پھر فساد برپا ہوا نا، پھر انہوں نے اس کو اپنی پالیسی کو ریوائز کیا اور پھر اس چیز کو ختم کیا۔
تو یہ ایک ہم اپنے ہاتھوں سے فساد کریں تو اور بات ہے، لیکن اتنا سسٹمیٹکلی سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے مردوں اور عورتوں میں پوری دنیا میں. کیا یہ غور و فکر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ الیس ذالک بقدر علی ان یحیی الموتى، کیا پھر وہ ذات جو ایک نطفہ سے ایک انسان کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کرتا ہے اور پھر اس سے نسل انسانی کو اتنے بیلنس طریقے سے چلاتا ہے، کیا وہ جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے وہ مردہ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر پھر سوال کیا گیا، الیسا، کیا نہیں ہے ذالک بقادر، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا، اللہ اس چیز پر ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرتے مردوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کبھی کہتے بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کبھی آپ کہتے سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، کیوں نہیں. اور کبھی کہتے سبحانک فبلا، یعنی پاک ہے تیری ذات، بس کیوں نہیں، تو ایسا کر ہی سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورہ 3 میں آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں. جب اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو جواب دو ہاں، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ، اور ہوں میں اس پر من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے. اور جب سورہ قیامہ کی آیت پڑھو تو کہو بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت پڑھو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، تو کہو آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اور اسی مضمون کی روایات جو ہیں وہ مسند احمد، ترمذی اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی روایت یہ ابن جریر کی ہے اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے. تو اس طریقے سے قرآن پڑھنا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ آیات کا جواب بھی، جیسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی کہا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے. پھر اسی طرح ترتیل سے قرآن پڑھنے کا جو حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن کو. تو وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کیا ہے کہ ہر آیت پہ رکیں اور جہاں اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے وہاں پناہ مانگیں، جہاں کوئی خوشخبری مل رہی ہے وہاں اس کا سوال کریں، جنت کا، اس خوشخبری کا. جہاں اس طرح کا کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جواب دیں اس چیز کا. اسی طرح قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے اور تدبر کیا جاتا ہے. اور اس طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں گویا ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمیونیکیٹ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے. اور اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں سے اپنے مسائل کا حل بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکیں، جو کچھ ہم پڑھیں ہم اس کے اوپر احسن طریقے سے عمل کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے بھی آسان حساب لیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم